الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. جامعہ حسین بن علی کے سالانہ روحانی اصلاحی اور پررونق پروگرام میں بچوں کی دستار بندی اور تقسیم انعامات کی تقریب میں ہم اور آپ جمع ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے اور سننے سنانے کو قبول فرمائے اور اس ادارے کے حضرت محتمم صاحب دام برکاتہم العالیہ ان کی شب و روز محنت فکر اخلاص کے ساتھ طلباء کی تعلیم و تربیت، اللہ تعالیٰ ان کی یہ تمام دینی خدمات، ان کے معاونین اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے خزانوں سے اجر عظیم عطا فرمائے. ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ ایک قرآنی اصول بیان فرما رہے ہیں. مرد ہو یا عورت، ایمان کے بعد نیک اعمال کیے اسے خوشگوار زندگی عطا کر دوں گا. اصول کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ نے دنیا میں بعض چیزوں کی ترتیب متعین فرما دی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم اور آپ یہ چاہیں کہ ہمیں پھل مل جائے تو اس کے لیے ایک ترتیب خداوندی ہے. آپ زمین میں بیج ڈالیں گے، اس سے کونپل پھوٹے گی، پودا بنے گا، رفتہ رفتہ درخت بنے گا، اس پہ پھول لگیں گے، پھر کہیں جا کے اس پہ پھل لگے گا. اب اگر ہم یہ چاہیں کہ میں چند پھل زمین میں دبا دوں اور اس سے کافی سارے پھل نکل آئیں، یہ بالکل ناممکن، کیونکہ اللہ ایک ترتیب متعین فرما چکا ہے. تو اسی طرح اگر ہم اور آپ یہ چاہیں کہ ہمیں خوشگوار زندگی مل جائے تو اس کے لیے اللہ کی ایک ترتیب ہے جو اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان فرما دی. فرمایا مرد ہو یا عورت، ایمان کے بعد نیک اعمال کیے اسے خوشگوار زندگی عطا کر دوں گا. تو اصول ان الفاظ میں سمجھیں کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو اعمال بنا لے، میں تیرے حالات بنا دوں گا. لیکن میرے اور آپ کی سوچ کچھ مختلف محسوس ہوتی ہے. ہماری سوچ یہ ہے کہ پہلے میرے حالات بن جائیں پھر میں اعمال بنا لوں گا. رب کہتا ہے میں نے ترتیب متعین کر دی ہے، تو اعمال بنائے گا تو میں تیرے حالات بنا دوں گا. اب اگر ہم ساری زندگی ٹکرے مارتے رہیں اللہ کی مقرر کردہ ترتیب کو ہم پلٹ نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ میں اعمال بنانا چاہتا ہوں لیکن کیسے بناؤں؟ امام المفسرین
حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سکھ کے بیٹے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھی، اللہ کی مخلوق کو ان کے دلوں کو قرآن کی خوشبو سے معطر کیا، جب قبر میں اترے تو اللہ نے ان کی قبر کو معطر فرما دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعمال بنانے کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں کہ زندگی کے 3 شعبے ہیں: تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدن، ذاتی زندگی، خاندانی زندگی اور معاشرتی زندگی۔ فرمایا اگر ذاتی زندگی میں تم چاہتے ہو کہ مجھے عزت و کامیابی مل جائے، راحت و اطمینان مل جائے، میری ذاتی زندگی خوشگوار ہو جائے، فرمایا اس کے لیے 5 اسباب کا اختیار کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ 5 اسباب۔ پہلا سبب وہ شکر ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حقیقی شکر تو یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچا لوں، لیکن اللہ کے نعمتوں کے شکر کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ میں ہر بات پہ الحمدللہ کہنے کی عادت بنا لوں۔ الحمدللہ کہنے سے اللہ کی نعمت کا ایک درجہ شکر ادا ہو جاتا۔ فرمائے ذاتی زندگی میں خوشگواری چاہتے ہو تو پہلا سبب ہے شکر۔ یہ تو ایک عوام الناس کے حوالے سے بات ہوئی، اور جو خواص ہیں علماء اور طلباء ہیں جنہوں نے علم کی مختلف مدارج طے کیے، اور وہ بچے جو حفظ مکمل کر گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا اس نعمت پہ شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دین، علم اور قرآن کی نسبت عطا کر دی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، علم اللہ کا ذاتی صفت ہے، قرآن بھی اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ آج ہم اپنی ذاتی چیز ہر ایک کو نہیں دیتے، جس سے خاص تعلق ہو اور وہ بھی اس کے مطالبے پہ کہیں دے دیتے ہیں۔ علم اللہ کی ذاتی صفت، قرآن اللہ کا ذاتی کلام۔ اللہ بھی اپنی ذاتی چیز ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے۔ جن بچوں کی آپ نے دستار بندی دیکھی یا جن بچوں کو انعامات ملے، یقیناً یہ وہ بچے ہیں جس پہ اللہ کی محبت اور رحمت کی نظر پڑ چکی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے اولاد علم کے ساتھ جڑی، قرآن کے ساتھ جڑی۔ یہ ان کے ماں باپ کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر لمحے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمائے دوسرا سبب وہ صبر ہے۔ مشکلات کا سامنا ہے، مصائب کا سامنا ہے، حالات سے دوچار ہوں، اگر میں صبر کا دامن تھامی رکھوں گا تو ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اطمینان اور عزت عطا کر دے گا۔ میدان حشر میں پوری انسانیت جمع ہے۔ کچھ لوگ ایک طرف جا کے جمع ہو جائیں گے، جنت کے دروازے پہ جائیں گے، داروغے سے کہیں گے ہمارے لیے دروازہ کھولو۔ جنت کا داروغہ کہے گا کہ تم کیسے اللہ کے بندے ہو، ابھی میزان قائم نہیں ہوا، حساب کتاب کا آغاز نہیں ہوا، جنت جہنم کا فیصلہ باقی، تم پہلے داخل ہونے پہ اصرار کر رہے ہو۔ یہ اصرار کریں گے، داروغہ انکار کرے گا، معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یا اللہ تیرے کچھ بندے ہیں جنت جہنم کے اس فیصلے سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا اصرار کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ہاں میرے فرشتوں، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے ساتھ میں دنیا میں وعدہ کر چکا تھا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں تمہیں دنیا میں آزماؤں گا مختلف حالات کے ساتھ،
جانی مالی نقصان کے ساتھ، مختلف حوادثات کے ساتھ اگر تم نے صبر کیا تو میں بے حساب و کتاب تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ شکر اور صبر یہ وہ دو امور اور اسباب ہیں جو انسان کو ذاتی زندگی میں عزت اور کامیابی دلا دیتے ہیں۔ تیسرا سبب فرمایا وہ ہے ذکر۔ یقیناً قرآن پڑھنا پڑھانا ذکر ہے، علم پڑھنا پڑھانا ذکر ہے، وعظ و نصیحت ذکر ہے، لیکن ہمیں ذکر بختہ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم باقاعدہ روزانہ کوئی تسبیحات کی پابندی بھی رکھیں۔ ذکر کا اہتمام رہے گا تو شکر و صبر کی زندگی نصیب رہے گی۔ اور چوتھا سبب وہ ادب و احترام، ایک دوسرے کا احترام رکھیں، پڑوسی کا خیال، عزیز و اقارب کا لحاظ، مدرسے کے چار دیواری میں یا باہر اساتذہ کا احترام، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت اور ادب و احترام۔ فرمائے ادب یہ ذاتی زندگی میں خوشگواری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پانچواں سبب فرمائے دعاؤں کا اہتمام ہے۔ اساتذہ سے دعائیں لیں لیکن خود بھی دعا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو شکر، صبر، ذکر، ادب و احترام اور دعاؤں کا اہتمام۔ آج میرے نوجوان کا شکوہ ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں لیکن مجھے ملتا نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایمان والا دعا مانگے اور اسے ملے نہیں۔ وہ ماں جس کا بیٹا آوارہ دوستوں کے ساتھ چند مہینوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے، ماں بے قرار ہے، معلوم نہیں میرا بیٹا کہاں گیا، اغوا ہو گیا، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، پریشانی کی حالت میں۔ اگر دروازے کوئی ہوا سے بھی ہلتا اور کھٹکتا ہے تو ماں کی آنکھیں اور کان دروازے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، شاید میرا فلاں بیٹا آ گیا ہو۔ اگر کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے ماں فوراً متوجہ ہوتی ہے کہ شاید میرا بیٹا آ گیا ہو۔ آپ بتائیں وہی بیٹا 2-4 مہینے بعد اگر دروازے پہ آ کے دستک دے اور آواز لگائے اماں تیرا فلاں بیٹا آ گیا، کیا وہ ماں دروازہ کھولنے میں دیر کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر یہ بندہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا پلٹ کے اللہ کے در پہ آتا ہے اور اللہ کے در پہ جھک کے رب کو پکارتا ہے، رب سے مانگتا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات وہ میرے اور آپ پہ رحمت و مغفرت کا دروازہ کھولنے میں کیسے دیر کرے گی؟ لیکن میرے نوجوان کا شکوہ بحال ہے، میں مانگتا ہوں ملتا نہیں۔ تو ہم اور آپ نے مانگا ہی نہیں۔ آج تو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ اللہ نے دینے کا وعدہ دعائیں پڑھنے سے نہیں دعائیں مانگنے سے کیا ہے۔ اگر ہم مانگنا شروع کر دیں یقیناً میرے اور آپ کی جھولی اللہ کی رحمت اور عنایات سے بھر جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں مانگنا سیکھنا ہے تو اس فقیر سے سیکھو جو اشارے پہ رکے ہوئے گاڑی کے دروازے پہ کھڑا، اسے یقین نہیں ہے ملے گا یا شیشہ بند کر کے دھتکار دیا جاؤں گا، پھر بھی اس کے ہاتھ پھیلانے کا انداز فقیرانہ، زبان سے نکلتے جملے فقیرانہ، چہرے کا زاویہ فقیرانہ، مکمل محتاج بن کے مانگتا ہے۔ میں اور آپ تو اس ذات کے در پہ جھک کے مانگنے والے جہاں مجھے ملنے کا یقین ہے، اگر اس در پہ میں محتاج بن کے مانگوں گا تو کیسے نہیں ملے گا؟ تو دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ذاتی زندگی میں عزت اور کامیابی پالیں گے۔ فرمایا اگر خاندانی زندگی میں عزت اور کامیابی چاہتے ہو تو اس کے لیے 3 اسباب کا اختیار کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ پہلا سبب حصول علم۔ اگر میرے خاندان میں علم آ گیا تو خاندانی زندگی میں عزت ملے گی۔ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کے بچوں اور بچیوں پہ محنت کروں، انہیں مدارس کے ساتھ جوڑوں، علم اور قرآن کے ساتھ جوڑوں۔
تو حصول علم یہ خاندانی زندگی میں عزت کا ذریعہ ہے. اور دوسرا سبب فرمایا تزکیہ نفس، اپنی باطن کی صفائی اور اپنے خاندان پہ محنت کر کے ان کے بھی تزکیہ کرنے کی کوشش کرو. تزکیہ کہتے ہیں کس چیز کا صاف کرنا، اس کا کھوٹ نکال دینا. باطن کی صفائی جب ہوتی ہے پھر آنکھوں کے دیکھنے کا کھوٹ بھی نکل جاتا ہے، زبان کے بولنے کا کھوٹ نکل جاتا ہے، کان کے سننے کا کھوٹ نکل جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی سوچ کا کھوٹ بھی نکل جاتا ہے. تو حصول علم اور تزکیہ نفس، یہ خاندانی زندگی میں عزت اور کامیابی کے اسباب. اور تیسرا سبب فرمائے کسب حلال ہے. اپنی آمدنی پہ نظر رکھو، حساب کتاب صاف ستھرا رکھو. اولاد کو کھلاؤں تو اس پہ میری نظر ہو، حلال کھاؤں حلال کھلاؤں. یہ کسب حلال خاندانی زندگی میں عزت اور کامیابی کا ذریعہ. فرمایا معاشرتی زندگی میں عزت چاہتے ہو تو اس کے لیے دو اسباب لازمی، حدود اللہ کا تحفظ اور حدود اللہ کی نفاذ کی کوشش. یہ مختلف میدانوں میں مختلف انداز کے ساتھ ہے، لیکن بالکل ابتدائی ترتیب آپ یوں سمجھیں. حدود اللہ کا تحفظ، اگر میں دین کے احکامات پہ خود عمل کروں گا تو گوئے کہ میں نے ان احکامات کا تحفظ کر لیا. نفاذ کی کوشش کہ دوسرے کو عمل پہ لانے کی محنت کروں گا تو گوئے کہ میں نے ایک درجے میں اس کی نفاذ کی کوشش کی. خاندانی زندگی میں اس سے عزت ملتی ہے، معاشرتی زندگی. اگر یہ اسباب اور امور ہم اور آپ اختیار کر لیں گے تو میرے اعمال بنیں گے، جس کے نتیجے میں اللہ میرے اور آپ کے حالات بنا دے گا. دوسری بات، اسی اصول کے حوالے سے گوئے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو آخرت بنا لے، میں تیری دنیا بنا دوں گا. یہاں میری اور آپ کی سوچ یہاں بھی کچھ مختلف ہے. ہم یہ سوچتے ہیں پہلے دنیا بن جائے پھر آخرت بھی بنا لوں گا. دنیا بن نہیں پاتی، آخرت بنانے کا موقع ہی نہیں ملتا. رب کہتا ہے تو دنیا بنا، تو آخرت بنا، میں تیری دنیا بنا ڈالوں گا. اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. حضرت امام یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، مولوی یوسف پہ پہچانے جاتے تھے. انتہائی غربت کا زمانہ تھا. پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، آپ کو مختلف اوقات میں مختلف معاملات میں پریشان رکھتا تھا. آپ خاموش ہو جاتے تھے. ہندوؤں کے زمانوں کی آبادی آپ نے دیکھا ہوگی کہ تنگ تنگ گلیاں ہوتی تھی. ایک دن اس پڑوسی یہودی نے اپنا کچھ سامان نکال کے باہر گلی میں رکھا، جس کی وجہ سے حضرت امام یوسف کے گھر کا راستہ بند ہو گیا. آپ ٹپ کے جاگتے ٹپ کے آتے. ایک دن دروازے پہ گئے، پڑوسی نے کہا یار میرا گھر کا راستہ تو کھول دو. تو کہنے لگا مولوی صاحب پریشان نہ کرنا، جب پالکی میں بیٹھ کے آؤ گے نا پھر میرے سے بات کرنا، اب جاؤ اپنا کام کرو. اسے دیکھا ہے قریب سا مولوی ہے، اس انداز سے اس نے بات کی. آپ پڑوسی ہونے کی وجہ سے خاموش ہو گئے. اس تو یاد رکھنا، علماء اور طلباء کو کبھی حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھنا. جن کو اللہ نے محبت کی نگاہ سے دیکھا، انہیں اگر میں نفرت کی نگاہ سے دیکھوں گا یقیناً میں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاؤں گا. مدارس اور اہل مدارس سے محبت کریں، خود بھی جڑیں، اپنے اولادوں کو جوڑیں. اور ایک بات ضمناً عرض کر دوں، یہ بات یاد رکھنا کہ مدرسے کی بنیاد حضرت محتمم صاحب نے
میں نے اور آپ نے یا کسی وقت کے ولی نے نہیں رکھی. میرے مدرسے کی تاریخ اس دنیا سے بھی پرانی ہے. اس کی بنیاد خالق کی کائنات نے خود عرش پہ رکھی ہے. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء. تعلیم و تعلم کا اجرا ہوا، پھر امتحان ہوا. امتحان میں حضرت آدم نے صحیح جوابات دے کے پوزیشن حاصل کی. پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں اللہ نے حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی. یہ سنت اللہ ہے. تعلیم و تعلم، امتحان اور انعام. جیسے آپ نے دیکھا یہاں بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیے گئے. وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا. وہاں سے منتقل ہو کے دار ارقم میں آیا. دار ارقم میں محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے. صدیق اکبر ایک ایک پہ محنت کر کے مدرسے میں داخلہ دلواتے ہیں. اللہ کی شان. تقریباً 39ویں درجے میں وقت کا جرنیل حضرت امیر حمزہ اسی مدرسے کے طالب علم بن گئے. جب امیر حمزہ اس مدرسے کے طالب علم بنے، اب کفر سر جوڑ کے بیٹھا، سوچنے پہ مجبور ہوا. ہمارے جرنیل ان کے مدرسے کے طالب علم، اب مشورہ یہ کیا جا رہا ہے کہ مدارس کا راستہ کیسے روکا جائے، قرآن کی محنت کو کیسے ختم کیا جائے. مختصر یہ کہ مشورے میں یہ طے پایا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے تاکہ مدارس اور قرآن کا راستہ روکا جا سکے. ذمہ داری عمر کو سونپی گئی. عمر تلوار لیے غصے کے حالت میں دار ارقم باب صفا کی طرف بڑھنے لگے. ایک صحابی رسول جو ایمان لا چکے تھے لیکن مخفی رکھا ہوا تھا. ابتدا میں مخفی رکھنے کی اجازت تھی. دیکھا کہ عمر غصے کے حالت میں ننگی تلوار لیے دار ارقم کی طرف بڑھ رہا ہے. فوراً آگے آ کے راستہ روکا. عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ مدارس کا راستہ بند ہو سکے. صحابی دل ہی دل میں تڑپ کے کہنے لگے، عمر پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے. جب عمر نے یہ جملہ سنا، غصے میں آ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا کہ جس کو ختم کرنے کے لیے چلا تھا وہ چیز میرے گھر کے دروازے اور دہلیز پہ پہنچ چکی ہے. اب غصے میں آ کے اپنے بہن کے گھر کی طرف بڑھے. بہن گھر میں بہن اور بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے. دروازے پہ دستک ہوئی. بہن جان گئی بھائی عمر آ گیا. استاد کو کمرے میں بھیجا. دونوں دروازے کی طرف بڑھے. بہن اور بہنوئی نے مل کے دروازہ کھولا. عمر نے غصے کے حالت میں دیکھا تو پوچھا کیا کر رہے تھے؟ بیک آواز کہنے لگے قرآن پڑھ رہے تھے. عمر نے زوردار تھپڑ جو بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا. فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی. عمر کا زوردار تھپڑ چہرے پہ برداشت کیا تو جیسے ہی عمر کا تماچا اور تھپڑ چہرے سے ٹکرایا، بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے. ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی، عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے. میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا ہے. عمر کا یہ سننا تھا کہ سر جھکا، آنکھیں بند، من کی کھڑکی کھول کے اپنے اندر جھانکنے لگے. زمین نے جھنجھوڑا، عمر کیوں انتقام پہ اترتا ہے؟ کیوں تعصب پہ آتا ہے؟ کیوں غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے؟ مدرسے کا دروازہ کھلا ہے، اندر جا کے دیکھ سکتا ہے. ان کا نصاب تعلیم کیا ہے؟ ان کا انداز تعلیم کیا ہے؟ اور یہ تو کردار کا درس دینے والے امن کے داعی ہیں. عمر نے آنکھ کھولی، سر اٹھایا، کہا اچھا بہن مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے. عمر پاکی حاصل کرنے گئے. استاد کمرے سے باہر. اب بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی بھی سبق میں شامل. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ سبق رکا تھا، وہیں سے استاد نے آغاز کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. عمر اہل لسان تھے. اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. تحقیق میں اللہ ہوں، واجب الوجود ہوں، ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں. میں ہی عبادت کے لائق، عبادت میرے لیے کرنا، نماز میری یاد کے لیے قائم کرنا. عمر نے جب یہ آیت سنی تو بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے، یہ تو بڑا خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی اپنے پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ. صحابی نے جب یہ جملہ سنا کہا عمر مبارک ہو، تیرے پہ ایک مدرسے کا دروازہ نہیں، حقیقت میں ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے.
معلوم یہ ہوا اگر ہم اور آپ اس قرآنی اس دینی مدارس کے دروازوں کو اپنے اور اپنے نسلوں پہ کھلا رکھیں گے، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما لے گا۔ یہ مدارس میرے اور آپ کی صرف آخرت نہیں دنیا کی بھی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے 4 آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک تو آذان دینے والے مؤذن کی، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے حسن صوت آذان پہ بچی کی حوصلہ افزائی ہوئی طالب علم کی۔ آذان دینے والے مؤذن کی آواز اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اس آواز کی برکت سے اللہ کے علم کے مطابق اس علاقے پہ جو عذاب آنے والا ہوتا ہے اللہ اسے ٹال دیتا ہے۔ دوسرے خوش قسمت مسافر کی آواز ہے جب وہ 2 چادریں پہن کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کو تلبیہ کی آواز اتنی پسند آتی ہے کہ اس آواز کی برکت سے اللہ اس کے علاقے سے اپنے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور تیسری آواز اس مرد مجاہد کی ہے جو دین کے تحفظ کی خاطر میدان میں اترا اور وہ اللہ کے نام جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کو آواز اتنی پسند آتی ہے، اس آواز کی برکت سے اللہ اس شخص کے علاقے پہ آنے والے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اور چوتھی آواز اس قاری قرآن کی ہے، اس قرآن پڑھنے والے بچوں کی ہے۔ یقیناً سردیوں کی راتوں میں مدارس میں فجر سے پہلے حفظ کے بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، ٹھٹرتے ہاتھوں میں قرآن اٹھاتے ہیں، بیٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں۔ میں اور آپ تو نرم گرم بستر میں آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹھٹرتے ہاتھوں میں قرآن لیے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کی آواز فضا میں گونجتی ہے۔ اللہ کی آواز اتنی پسند آتی ہے کہ اس آواز کی برکت سے اللہ اس علاقے کو اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ تو مدارس صرف آخرت نہیں، میرے اور آپ کے جان اور مال کے بھی تحفظ کا ذریعہ ہے۔ یہ میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے، اس لیے مدارس و مدارس والوں کے ساتھ جڑ جائیں، میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا مدرسہ، عمر نے کہا مجھے بھی پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ۔ عمر دار ارقم کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، صحابی نے جھانک کے دیکھا، عمر ہے ننگی تلوار ہاتھ میں لیے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، چہرے پہ پریشانی کے آثار آئے۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا تو بھانپ لیا، قریب آ کے کہا کیا بات ہے، کون دستک دے رہا ہے؟ فرمایا عمر ہے ننگی تلوار لیے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا ہٹو دروازہ میں کھولوں گا، اچھی نیت سے آیا ہے خوش آمدید کہوں گا، بری نیت سے آیا ہے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، مدرسے دار ارقم کا دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا عمر نے نگاہیں اٹھائی تو امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرا گئی۔ عمر نے اٹھی نگاہوں کو جھکا لیا، امیر حمزہ نے بھانپ لیا، جمے ہوئے قدموں کو ہٹایا، عمر نے قدم بڑھا دیے، صحابہ نے راستہ دے دیا۔ عمر بڑھتے ہوئے محبوب کی خدمت میں جا کے بیٹھے، چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگے اللہ کی نبی مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ سننا تھا، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے، مدرسے دار ارقم کی فضا نعرے تکبیر سے گونج جاتی ہے۔ صحابہ نے اللہ کی عظمت کو بیان کر دیا، اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیا۔ عمر بھی ایمان کے دامن میں آ چکا ہے۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، مسجد نبوی میں آیا جہاں باقاعدہ مسافر طلباء کا انتظام ہوا۔ مسجد نبوی کا یہ تنور سایہ دار درخت، اس کی شاخیں اللہ نے اطراف عالم میں پھیلی۔ آپ کے اس علاقے میں یہ جامع حسین بن علی، یہ اس عمارت کا نام نہیں، حقیقت میں یہ اس مسجد نبوی کے تنور درخت کی شاخ کا سایہ ہے جو اللہ نے اس دینی اور قرآنی ادارے کی صورت میں آپ کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اگر دنیا میں اس سائے کے نیچے جمع رہے،
اللہ قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ عطا کر دے گا۔ مدرسے کی تاریخ دنیا سے بھی پرانی، اور یہ میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی ضرورت۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بچے علم حاصل کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، مکمل کر گئے ہیں، یہ ان کے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اہل مدارس کو، دن و رات ایک کر کے میرے اور آپ کے اولاد پہ محنت کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت امام یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، بات یاد ہے؟ اگر میں آخرت بنا لوں گا تو اللہ میرے اور آپ کی دنیا بنا دے گا۔ حضرت امام یوسف رحمہ اللہ، غربت کا دور ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، عمومی طور پہ معاشرے میں علماء اسباب کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دنیا کمانا نہیں جانتے یا یہ بد محنت ہے، محنت نہیں کرتے دنیا کمانے کے لیے۔ یاد رکھنا، یہ تو اللہ کی ایک تقسیم اور ترتیب ہے کہ علماء کی ذمہ داری دین کی اشاعت و ترویج، پڑھنے پڑھانے، وعظ و نصیحت اس سلسلے میں لگا دی، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ان کی دینی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ڈال دی۔ یہ دونوں ترتیب جب ملتی ہیں تو دین کا کام چلتا ہے۔ ورنہ اگر عالم اپنی ذمہ داری چھوڑ کے آپ کے ساتھ منڈی میں بیٹھ جائے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، شام کو آپ سے زیادہ کما کے اٹھے گا۔ وجہ، جس کا جتنا علم ہوتا ہے اتنی اس کی عقل ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ علم کائنات میں انبیاء کا، سب سے زیادہ عقل ان کی۔ جن کو اللہ علم دیتا ہے ان کی فہم اور عقل بھی اتنی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک علاقے میں ایک نواب تھا، وہاں ایک تالاب تھا پانی کا۔ اس نے ایک دن ایک سوال اٹھا دیا، وہ خان صاحب کا سوال تھا، علاقے کا بااثر شخص تھا، وہ تو پورے علاقے میں بات پھیل گئی۔ سوال یہ تھا کہ کوئی ہے جو یہ بتا سکے کہ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں۔ اب پیالہ چھوٹا سا ہوتا ہے، تالاب بڑا سارا تالاب ہے۔ اب یہ بات پھیلتی گئی، لوگ وہاں جمع ہوتے گئے روزانہ، کیا سارا یہاں ہوتی رہے، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، ایک تماشا تھا لگ گیا، روزانہ کے تماشا لگتا تھا۔ بھائی بڑا عجیب سا سوال کیا ہے جی نواب صاحب نے، کسی کے بعد جواب ہی نہیں بن پا رہا۔ ایک طالب علم تھا، جیسے جامع حسین ابن علی کا ایک طالب علم، چاہے روزانہ کتاب ہاتھ میں پکڑے گھر سے مدرسے آیا کرتا تھا، وہ دیکھتا تھا روزانہ یہاں جمگٹا ہوتا ہے۔ ایک دن اس کو بھی دل میں بات ہے، دیکھو تو صحیح معاملہ کیا ہے، وہ بیچ میں گھس کے کھڑا ہو گیا۔ بات نہیں، طالب علم تو ہوتے ہیں نا، جب آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کوئی تماشا دیکھ لیں تو پھر انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرا پیریڈ ہی گزر گیا، وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اس طالب علم کے آخر 2-3 بعد خیال آیا، وہ بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کیا سنا کہ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ بھئی ہے کوئی بتا سکے اس تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ اس نے ہاتھ کھڑا کیا، میں بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے نظر انداز کر دیا طالب علم، اس نے کیا بتانا۔ خیر کہیں سے جواب نہ آئے، دوبارہ یہ اعلان ہوا، اس نے پھر ہاتھ اٹھایا کہ میں بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو بتاؤ، اس تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ جتنا علم اتنی عقل۔ طالب علم نے کہا، ابھی عالم نہیں بنا تھا، طالب علم تھا، کہنے لگا اگر پیالہ اس تالاب کے برابر ہے تو 1 پیالے پانی ہے، اگر پیالہ اس تالاب کے نصف حصے کے برابر تو 2 پیالے پانی، تیسرے حصے کے برابر تو 3 پیالے، چوتھے حصے کے برابر تو 4 پیالے پانی۔ اب اتنا بڑا معاملہ اس نے ایسے حل کر دیا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ یہ سوچ رکھنا کہ یہ علماء جی بس یہ محنت والے نہیں ہیں، یہ دنیا کمانا جانتے نہیں، جانتے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری اللہ نے اس طرف ڈالی ہے۔ اس دینی ذمہ داری اور فریضہ ادا کرنے کی وجہ سے یہ ساری تنگی برداشت کرتے ہیں۔ ہمیں انہیں محبت سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد تھے، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، نہیں معلوم اللہ نے کیا عقل انہیں دی تھی، ایسا علم کہ احادیث سہائے ستہ کی عبارتیں، احادیث تو یاد،
جتنے فنون ہیں، علم معنی ہے، علم حکمت ہے، ان کی عبارات کے علاوہ انہیں بین السطور نکات بھی انہیں یاد تھے۔ ایک دن نمازی سے کہنے لگے یار آپ بتاؤ میں اگر یہ ساری ذمہ داری چھوڑ دوں اور آلو لے کے تمہارے ساتھ منڈی میں بیٹھ جاؤں اور دلائل دینا شروع کر دوں یہ آلو نہیں آم ہے، آپ دھوکہ کھا لو گے اپنے آنکھوں پہ یا نہیں؟ سب نے کہا کہ بالکل ہم دھوکہ کھا کے آم کی قیمت میں آلو خرید کے جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس دلائل اتنے ہیں اور ایسے مضبوط دلائل ہیں، جب آپ دلائل دو گے ہم اپنے آنکھوں پہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ جتنا علم ہوتا ہے اتنی ہی سمجھ اور عقل ہوتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا یہ غربت اس بنیاد پہ ہوتی ہے اسباب کی کمی، عمومی طور پر سارے برابر نہیں۔ تو حضرت امام یوسف غربت کا زمانہ ہے، پڑوسی اس انداز سے پریشان کرتا رہا، کہا جب پالکی میں بیٹھ کے آؤ گے پھر بات کرنا، پتہ تھا بیچارہ غریب مولوی کہاں پالکی کہاں یہ میری جان چکی، لیکن اللہ کی طرح قدردان ہے دوست، رب بڑا قدردان۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، گھر میں ایک دن بیوی کے ساتھ کسی بات پہ بحث ہو گئی، بات بڑھتی گئی بگڑتی گئی، حتیٰ کہ اس نے مشروط طلاق دے دی، اگر یہ رات تو میری سلطنت میں گزارے گی تجھے طلاق ہوگی۔ اب غصے میں یہ بات تو کہہ بیٹا، بعد میں جب ہوش آئے تو پریشان ہوا، علماء سے رابطے شروع کیے، کسی طریقے سے کوئی حل بتاؤ، میرا گھر بچاؤ۔ علماء آتے گئے، مسئلے کی صورت معلوم کرتے گئے، ہر ایک کا ایک ہی جواب تھا، اگر یہ رات تیری سلطنت میں اس نے گزار دی طلاق واقع ہو جائے گی۔ نہ تو جہازوں کا زمانہ، نہ تیز رفتار گاڑیاں، نہ یہ سڑکوں کا جال کہ اسی دن اسے باہر ملک پہنچایا جا سکے، فرمایا یہ رات اگر تیری سلطنت میں آئے گی طلاق ہو گئی۔ اب دائرہ جب تنگ ہونے لگا تو وہیں دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا میں نے سنا ہے ایک مولوی یوسف صاحب ہیں، وہ علم کے پہاڑ ہیں، اس طرح کے پیچیدہ مسائل وہ دین کی روشنی میں اس کا بڑا آسان حل بتا دیتے ہیں۔ اب ڈوبتا ہوا تو تیلے کے بھی سہارا لیتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا جاؤ جلدی سے اعزاز کے ساتھ لے کے آؤ۔ حضرت کو لایا گیا، ملاقات ہوئی، مسئلے کی صورت معلوم کی، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہنے لگے ہارون اس کا حل تو بہت آسان ہے۔ ہارون کی جان میں جان پڑ گئی، مولوی صاحب جلدی بتاؤ کیا حل؟ فرمایا بہت آسان حل ہے۔ علماء بھی متوجہ، فرمانے لگے اگر تیری بیوی یہ رات کسی مسجد میں گزار دے، رات گزر جائے گی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ علماء نے کہا حضرت کہاں سے فتویٰ دیا؟ فرمایا قرآن میں رب کہتا ہے ان المساجد للہ، مساجد اللہ کی ہیں، کسی کی سلطنت نہیں۔ مسجد میں رات گزر جائے گی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ہارون رشید کے جان میں جان پڑی، میرے ڈوبتا گھر بچا۔ خوشی میں آ کے اس نے سرکاری لیٹر پیڈ منگوایا اور اسی وقت آرڈر جاری کر دی کہ مولوی یوسف آج کے بعد قاضی القضاء ہوگا۔ واہ اللہ تیری قدردانی پہ قربان جاؤں۔ قاضی القضاء کے عہدے پہ فائز کر دیے گئے، سرکاری عہدہ ہے۔ گھر جانے کا وقت آیا، حکم ہوا شاہی پالکی پہ بٹھاؤ۔ شاہی اہلکار نے پالکی اٹھایا، گھر کی طرف پالکیوں کو لے جا رہے ہیں۔ جب گلی میں پہنچے آپ کو معلوم تھا کہ راستہ بند، آپ نے کہا یہ پالکی یہاں اتار دو، انہوں نے نیچے رکھا۔ امام یوسف اتر کے پڑوسی کے دروازے پہ گئے، دستک دی، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ مولوی صاحب دروازے پہ۔ کہا مولوی صاحب میں نے آپ سے نہیں کہا تھا جب پالکی میں بیٹھ کے آنا تو بات کرنا، جاؤ مجھے پریشان نہ کرو۔ آپ نے بڑے نرم لہجے میں کہا یار دیکھو تو صحیح پالکی میں بیٹھ کے آیا ہوں۔ جب اس پڑوسی نے سر نکال کے دیکھا تو پسینے چھوٹے، پالکی بھی عام پالکی نہیں شاہی پالکی ہے، 4 شاہی اہلکار ساتھ کھڑے ہیں۔ اب وہ گھبرایا اور دوڑ کے خود سامان اٹھا کے گھر لے جا رہا ہے اور اپنی رومال اور چادر سے حضرت امام یوسف کے گھر کے دروازے تک پوری گلی کو صاف کر دیا۔ رب کہتا ہے تو آخرت بنا میں تیری دنیا بنا دوں گا۔ اللہ اپنے وعدوں میں بڑا سچا ہے اور وہ قدردان ہے اور قدردانی کرنا بھی جانتا ہے۔ سو اعمال سنوارنے کے لیے جو مال مجھے اور آپ کو ان دینی اداروں اور مدارس کا ملتا ہے کہیں اور نہیں ملتا، یا مدارس کا ماحول، یا خانقاہوں کا ماحول، یا تبلیغ جماعت کا ماحول۔ یہ 3 ماحول ایسے ہیں جس ماحول میں رہ کے ہم اور آپ ان جذبات کو اپنی زندگی میں سجا سکتے ہیں۔ آخری بات کیا کر رہا ہوں،
تو اگر میں آخرت بنا لوں گا تو اللہ میری دنیا بنا دے گا. قرآنی اور دینی اداروں کے ساتھ جڑوں گا تو یقین میرے اور آپ کی آخرت بن جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھنا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے. یہ چونکہ خود عظیم ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے یہ اسے بھی عظمت دلا دیتا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلمان نے قرآن کی عظمت کو نہیں جانا. ہم نے قرآن اٹھایا ہے یا چور کا نام معلوم کرنے کے لیے، یا فال نکالنے کے لیے، یا قسمیں کھانے کے لیے، یا لوٹے پہ پھرانے کے لیے. اگر کوئی دیندار ذہن رکھتا ہے تو اس نے قرآن اٹھایا ہے صرف بیٹے کا نام رکھنے کے لیے. یقین قرآن زبان حال سے کہتا ہے مسلمانوں میں ناموں والی کتاب نہیں، بازار میں بکتی ہے. میں لوٹے پہ پھرانے کے لیے نہیں آئی، میں تو کردار کا پیغام لے کے آئی ہوں، کردار کا درس دیتی ہوں. مسلمان کی شان یہ ہے کہ یہ با کردار ہوتا ہے. اور کردار علم کی بدولت نصیب ہوتا ہے. جب مسلمان با کردار تھا تو اس کی شان کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، مشہور محدث، پڑوس میں ایک یہودی کا مکان ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے. اشتہار نکالا، مختلف پارٹیوں کے رابطے شروع ہو گئے. ایک پارٹی سے بات چل پڑی، قیمت پوچھی تو مالک مکان نے جو قیمت بتائی، پارٹی نے کہا آپ تو ڈبل قیمت وصول کرنا چاہتے ہو. ایسے محلے وقوع پہ اتنا مکان تو اتنی قیمت کا ہے، آپ تو ڈبل قیمت بتا رہے ہو. مالک مکان یہودی کہنے لگا ہاں میں ڈبل قیمت وصول کروں گا. ایک تو میرے مکان کی قیمت، ایک میرے پڑوس کی قیمت ہے کہ اس وقت میرے پڑوس میں ایک مسلمان عبداللہ ابن مبارک رہتا ہے. جب مسلمان با کردار تھا تو اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کے مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی، کیونکہ پڑوسی اس کی وجہ سے مطمئن رہتا تھا، جان مال عزت کی حفاظت رہتی تھی. آج ہم اپنے کردار سے گرے تو مغرب ممالک میں کوئی غیر مسلم مسلمان کے پڑوس میں مکان خریدنے کے لیے تیار نہیں. اللہ جزائے خیر دین اہل مدارس کو، یہ میرے اور آپ کے کردار پہ محنت کرتے ہیں. تو آئے ہم اپنی غفلت سے نکلیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن والوں کے ساتھ جڑ جائیں. غفلت سے نکلے سچی پکی توبہ کرنے. رب بڑا کریم ہے. یاد رکھنا دو چیزیں ایسی ہیں جو آسمان دنیا پہ نہیں ملتی. فرشتوں کے لیے وہ امپورٹڈ چیزیں ہیں، قرآن کی تلاوت اور ندامت کا آنسو. یہ آسمان دنیا پہ نہیں. کسی فرشتے کو قرآن نہیں آتا سوائے جبریل امین کے، جو حافظ قرآن تھے اور رمضان شریف میں محبوب پیغمبر کے ساتھ 2 دفعہ گردان فرماتے تھے. باقی کسی فرشتے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہی وجہ ہے جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے وہ مقام ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. مدارس میں جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے یہ وہ مقامات ہیں جہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. جمگٹا آ جاتا ہے فرشتوں کا، اور بڑے دیکھ کے تعجب کرتے ہیں رب کا کلام اس بندے کی زبان پہ جاری، رب کا کلام اس بچے کے سینے میں مکمل محفوظ، کیونکہ وہ بیچارے نہیں پڑھ سکتے. وہ آسمانی دنیا پہ یہ نعمت نہیں ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. اور دوسرا ندامت کا آنسو جو آسمانی دنیا پہ نہیں. جہاں گناہ نہیں تو وہاں ندامت کا کیا تصور.
جب کوئی نادم ہو کے رب کے در پہ جھکتا ہے، ندامت کا آنسو بہاتا ہے، فرشتے اس کے ندامت کے آنسوں کو جمع کر لیتے ہیں، رب کے پاس جاتے ہیں، اللہ آج تو امپورٹنٹ چیز لائے ہیں، رب جاننے کے باوجود تاکہ فرشتوں پہ اس کا اظہار ہو۔ فرشتوں نے کہا تھا انسان کو پیدا نہ کرنا خون بہائے گا، فرشتے کیا لائے ہو؟ یا اللہ تیرے بندوں کے ندامت کے آنسو لائے ہیں، وہ نادم ہو کے آپ کے در پہ رو رہے تھے۔ تو اللہ کہے گا اچھا، تو اللہ تعالیٰ ندامت کے آنسو کو ہیرے کی قیمت پہ خرید لے گا۔ یہ دو نعمتیں وہ ہیں جن سے فرشتے بھی محروم۔ خوش قسمت ہے وہ بچے جن کو اللہ نے یہ قرآن کی دولت دی۔ تو آئیں اس پروگرام سے ہم سچی پکی توبہ کر کے جائیں اور یہ ذہن لے کے جائیں، ہم نے مدارس کا معاون بننا ہے، مدارس والوں کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کو رب نے محبت سے دیکھا ہے، میں بھی اگر محبت سے دیکھوں گا میں بھی اللہ کا محبوب بن جاؤں گا۔ آخری بات یہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا نام حسن بھی عمر نے رکھا تھا۔ آپ حضرت ام سلمہ کے خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب وہ خادمہ خدمت میں مصروف ہوتی تو ام المومنین حضرت ام سلمہ آپ کو اپنے گود میں کھلایا کرتی تھی۔ کئی امہات المومنین کی گود میں آپ کھیلے ہیں، 13-14 سال تک آپ ان کی خدمت میں رہے، کئی صحابہ سے علم حاصل کیا، تقریباً 70 بدری صحابہ کا آپ نے دیدار کیا ہے۔ حضرت حسن بصری جو علم و عمل کے پیکر ہیں، پڑوس میں ایک خاتون رہتی، جوانی میں خاوند کا انتقال ہو چکا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا، عدت گزرنے کے بعد سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی ہوں۔ بیٹے کو پالتی رہی، سنبھالتی رہی، بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو اب سمجھانے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی خدمت میں جائے کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، ماں کی ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ مختصر یہ ایک وہ وقت آیا کہ جوانی میں بیماری کا شکار ہو گیا، بیماری بڑھتی گئی بگڑتی گئی، حتیٰ کہ جوانی کی عمر میں یہ 4 پہ پڑ گیا۔ اتنے عرصے میں ماں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھی، وہ بیٹے کی خدمت کے لیے قدموں میں بیٹھی۔ بعض دفعہ بیماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے، مریض کو یقین ہو جاتا ہے بیماری سے بچنا میرا مشکل۔ ایک دن نوجوان کو یقین ہو گیا بیماری سے بچنا مشکل ہے، تو اپنی آنکھیں کھولی، قدموں کے در بیٹھے ہوئے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالی، دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ ماں تڑپ گئی، بیٹا کون سی آرزو لیے پڑا ہے بتا تو صحیح، تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، کون سی آرزو ہے؟ کہا اماں اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ ماں نے سنا تو تڑپ گئی، سوچنے لگی چلو زندگی میں نہیں، جاتے جاتے حضرت سے نسبت ہو جائے گی۔ دوڑ کے حضرت کی خدمت میں، بیٹا موت کی کشمکش میں ہے، آرزو کا اظہار کر رہا ہے، جنازہ اللہ والے پڑھا دیں۔ اللہ کے شان حضرت نے جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ مرشد تھے، نہ اصرار کر سکی نہ وجہ پوچھ سکی، پریشانی میں پلٹنے لگی۔ حضرت نے وضاحت کر دی میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جو پوری زندگی رب کے در پہ نہیں جھکا، پوری زندگی رب کے در پہ نہیں آیا، اس نے رب کو کبھی پکارا تک نہیں، میں کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ ماں نے اس پریشانی میں قدموں کو پلٹا، بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی۔ بیٹے نے پھر آنکھیں کھولی، ماں کے چہرے پہ جما دی، مسلسل ماں کو دیکھتا رہا۔ ماں سمجھ گئی میرے بیٹے خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں، لیکن سوچنے لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں، بتاؤں تو کیسے بتاؤں۔ دل ہی دل میں تڑپتی رہی، مگر بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں کو برداشت نہ ہوا۔ آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ نوجوان کی دل پہ ایک چوٹ لگی، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کچھ خاموشی میں چلا گیا، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری۔ ماں ایک بار پھر تڑپ گئی، لیکن چند لمحے بعد بیٹے نے پھر آنکھیں کھولی، ماں
के चेहरे पे डाली, देख के कहने लगा अम्मा यकीनन मैं इतना बुरा हूँ, इतना बुरा हूँ, अल्लाह वालों ने मेरे जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। अम्मा फिर तू ही मेरे पे एक एहसान कर देना। बेटा क्या एहसान? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे पाँव में रस्सी बांध देना, बस्ती की गली में घसीटते चले जाना, जहाँ बस्ती वाले गंदगी डालते हैं वहां जाके मुझे भी डाल देना। मैंने तो तौबा नहीं की, लेकिन मेरे दोस्त जब मेरे अंजाम को देखेंगे उन्हें तौबा नसीब हो जाएगी। माँ सुन रही है, तड़प रही है, सुन रही है, तड़प रही है, करूं तो क्या करूं। मुख्तसर इसी कश्मकश में चंद लम्हे बाद बेटे का इंतकाल हो गया। इधर बेटे की रूह परवाज हुई, उधर दरवाजे पे दस्तक हो गई। माँ इसी परेशानी में बंद दरवाजे की तरफ दौड़ी, दरवाजा खोला तो क्या देखा, हजरत हसन बसरी दरवाजे पे खड़े। हजरत कैसे तशरीफ लाए? तेरे बेटे का जनाजा पढ़ाने आया हूँ। माँ चीख मार के कहती है हजरत मामला क्या है? बेटे का इंतकाल अभी हुआ, घर में मेरे सिवा कोई और है नहीं, मैंने अभी किसी को इतला नहीं की, आपको खबर कैसे हो गई? फिर आप इनकार फरमा चुके थे, वक्त से पहले तशरीफ ले आए। हजरत की आंखों से भी आंसू जारी। कहा हाँ, जब तू बेटी की आरज़ू लेके आई थी मैंने इनकार कर दिया, तेरे जाने के बाद मेरे आराम का वक्त था, मैं सोया तो मेरे ख्वाब में क्या सुना, रब की तरफ से आवाज आती है मेरे दोस्त तेरे पड़ोस में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो चुका है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा, अगर जनाजे से इनकार किया तो दोस्ती से इनकार कर दूंगा। ये सुनना था। तड़पता हुआ उठा हूँ, दौड़ते हुए तेरे दरवाजे पे नौजवान के जनाजे के इंतजार में खड़ा हूँ। दोस्तों मेरे और आपका यकीन है रब चाहे तो सुबह को शाम पे बदल दे, वो चाहे तो शाम को सुबह पे बदल दे, रब चाहे तो दिन को रात पे बदल दे, वो चाहे तो रात को दिन पे बदल दे, रब चाहे तो गर्मी को सर्दी पे बदल दे, वो चाहे तो सर्दी को गर्मी में बदल दे, और रब चाहे तो गुनाहों को नेकियों पे तब्दील कर दे। उस नौजवान के नदामत भरे आंसू थे, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल करते हुए गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके अपनी दोस्ती में शामिल कर लिया था। मेरा रब इतना करीम और कदरदान है, वो रब इतना करीम और कदरदान है। आए उस रब से सुलह कर लें, उस रब से जुड़ जाएं, उस रब के कलाम और कुरान से मोहब्बत करें। यकीनन मेरे और आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। दुआ है अल्लाह ताला हम सब के सुनने सुनाने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस जामिया की इस बारोनक रूहानी इस्लाही प्रोग्राम को पूरे इलाके के लिए खैर और बरकत और रुश्द हिदायत का जरिया बना दे। अल्लाह ताला मुख्तलिफ से की इन कावशों को कबूल फरमा ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।